اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نئی وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے، یوں ایک اور مرحلہ حکومت سازی کا مکمل ہو گیا ہے، اور اس مرحلے کے اندر پہلے تو ہم آپ کو بتائیں کہ اس کابینہ سے صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب نے حلف لیا ہے، ایک ایک وزیر کا تعارف کروائیں گے، آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے، آپ نے ساتھ لینا، جانا کدے نہیں۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح جناب نواز شریف صاحب کے مخالفین اور انہیں پاگل قرار دینے والے لوگ جو ہیں وہ اس کابینہ کے اندر پی ایم ایل این کے کوٹے سے آئے ہیں۔ یہ آپ نے بہت بڑی انفارمیشن سننی ہے آپ نے۔ تو پہلے نمبر کے اوپر خواجہ صاحب جناب ایم این اے ہیں، سینئر موسٹ وزیر دفاع بنیں گے موسٹ پروبیبلی، انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے۔ خواجہ صاحب کے بارے میں نے کچھ کہا نا تو پھر راجہ کبیر نے میرے گال پہ جانا ہے، تو اس لیے میں نہیں کچھ کہہ رہا، ٹھیک ہے۔ لیکن خواجہ صاحب جو ہیں وہ پارٹی کو پرانے طریقوں سے چلانے کے داعیان کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب احسن اقبال چودھری صاحب ہیں جی، خواجہ صاحب کے ہمسائے ہیں، خواجہ صاحب سیالکوٹ سے ہیں اور وہ نارووال سے ہیں۔ اور احسن اقبال چودھری صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے ایم این اے منتخب ہوتے آ رہے ہیں بڑی دیر سے، جب سے ہمارا ان سے تعلق بنا ہے۔ آج کل ہماری ناراضگی چل رہی ہے ان کے ساتھ، تو احسن اقبال صاحب کو بھی رہنے دیتے ہیں ابھی، ٹھیک ہے، انہوں نے رگڑا نہیں لانا۔ اب جناب آ گیا ون اینڈ اونلی رانا تنویر حسین صاحب۔ رانا تنویر حسین صاحب جو ہیں اپنی پارٹی کا بہت زیادہ، وہ ایک ہوتا نہیں تھا شرک پوری، ہے نا، وہ رانا تنویر صاحب کا تحفہ تھا۔ تو رانا صاحب جو ہیں انہوں نے ایک احباب کی محفل کے اندر فرما رکھا ہے کہ نواز شریف کے اصحاب اس قابل نہیں ہیں، ان کو باتیں بھول جاتی ہیں، اور ویسے بھی ان کا دماغ ہل چکا ہے، وہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے۔ تو رانا صاحب جو ہیں یہ گزشتہ دور حکومت کے اندر وزیر دفاعی پیداوار بھی رہ چکے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ان کے ساتھ ان کا تعلق۔ اس کے بعد جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب جی، اعظم نذیر تارڑ صاحب کی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ وہ مفت کیس لڑتے ہیں میاں صاحب کا، کیونکہ خواجہ حارث تو پھاوا کر گیا تھا نا میاں صاحب کو، حسین کی جو گھر میں کھڑی ہوئی ایک مہنگی قسم کی گاڑی تھی کروڑوں روپے کی، وہ بھی فیس کی مد میں لے گیا تھا۔ تو تارڑ صاحب نے کہا کہ نہیں، دیکھیں نواز شریف صاحب کو بھی چاہیے کہ عمران خان والا فارمولہ اپنائیں، ٹھیک ہے، وکیلوں کو ٹکٹیں دیں، ٹکٹ دیتی پہلے سینیٹر بن گئے، ہن وزیر بن گئے۔ اس کے بعد چودھری سالک حسین صاحب جی، چودھری شجاعت حسین صاحب کے صاحبزادے اور پی ایم ایل کیو کے کوٹے سے آئے ہیں۔ عبدالعلیم خان صاحب جی، عبدالعلیم خان صاحب ویسے تو ان کا تعلق استحکام پاکستان پارٹی سے ہے، لیکن کوٹا یہ پنڈی کا ہے، سالک بھی پنڈی کا کوٹا ہے اور عبدالعلیم خان صاحب بھی پنڈی کا کوٹا ہیں۔ عبدالعلیم خان صاحب کے ابھی جو ایسوسیٹ ہیں، سوشل میڈیا ہیڈ ہیں، اجے تو انہیں ایڈوائزر بننا ہے سوشل میڈیا یا آئی ٹی کے اوپر۔ فرحان ورک اپنا برخوردار ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہیں اسٹیٹس انجوائے کرنا ہے منسٹر آف اسٹیٹ دا، کچھ دنوں کی بات ہے، آپ دیکھتے تو جائیں ذرا، مطلب کہ چاچو جو ہے وہ کیا جوتے نہیں کھائے گا، اس لیے آگے چلتے ہیں جی۔ جام کمال خان صاحب جی، بلوچستان سے تعلق ہے۔ پچھلی دفعہ جب وہاں پہ پی ایم ایل این کی حکومت توڑی گئی تو سب سے پہلے پی ایم ایل این چھوڑنے والوں میں شامل تھے، اور چھوڑ کے تو یہ باپ پارٹی میں چلے گئے تھے۔ اب جب باپ کے باپ کا حکم ہوا تو پھر وہ واپس آ گئے، ٹھیک ہے، اور اب پھر پی ایم ایل این نے ان کو قبول کر کے سینے سے لگا لیا جی۔ انجینئر امیر مقام صاحب جو ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ اور جہاں پہ مرضی پی ایم ایل این جو ہے وہ پھیل جائے، کے پی کے اندر نہ پھیل سکے، وہ کے پی کے ہیڈ ہیں پی ایم ایل این کے۔ تو انجینئر امیر مقام صاحب بھی منسٹر بن گئے ہیں جی۔ سردار اویس احمد خان لغاری، سردار اویس احمد خان لغاری جو ہیں آپ کو پتہ ہے سابق صدر پاکستان کے صاحبزادے ہیں،
اور جناب ڈیرہ غازی خان سے تعلق ہے. سردار صاحب اور ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ دونوں منتخب ہوئے ہیں. اگرچہ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں لیکن ہم ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے. یہ سارا جو کیڈر ہے یہ وہ ہے جن کا خیال ہے کہ انہوں نے پارٹی کو اس ویسے ہی چلانا جیسے وہ چل رہی ہے, اور پارٹی ویسے آگے کو نہیں چل رہی, پیچھے کو چل رہی, ریورس لگا ہوا ہے اس کو. اس کے بعد جناب خالد مقبول صدیقی بھائی ہیں, یہ ایم کے ایم کا کوٹا ہے جی, اور یہ بھی انہی کا کوٹا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیسر احمد شیخ صاحب, عرفان کیسر شیخ کے والد صاحب میرے بہت پیارے دوست تھے. عرفان کیسر شیخ لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر بھی رہے, اور ان سے اکثر کیسر ایل جی ان کا پروجیکٹ بھی ہے, کیمیکل بنانے کا ہے. تو کیسر شیخ صاحب جو ہے وہ اکانومی اور فنانس کے اوپر بھی کافی نظر رکھتے ہیں. ریاض حسین پیرزادہ صاحب جی, ریاض حسین پیرزادہ صاحب تولے والے آدمی ہیں. سب سے پہلا حملہ فؤاد حسن فؤاد پہ ریاض حسین پیرزادہ نے کیا تھا, اور پیرزادہ صاحب کو پھر وزیر بنا دیا گیا ہے. اس کے بعد جناب اسپیشل سیشن جو ہے, اسپیشل سٹیٹس کے ساتھ 2 سینیٹر محمد اسحاق ڈار صاحب وزیر خارجہ ہوں گے, اور مصدق مسعود ملک صاحب یہ پیٹرولیم کے منسٹر ہوں گے. میرا خیال ہے کہ اگر مصدق ملک صاحب کو انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کی وزارت دی جائے تو بہت اچھے وہ انفارمیشن کے منسٹر ہوں گے. بہت ایلیکوینٹ ہیں, لیکن ایلیکوینٹسی جو ہے وہ عطاء اللہ تارڑ صاحب پہ بھی ختم ہے. وہ بھی اپنی بات کو پورے طریقے سے پہنچا کے آتے ہیں اگلے کے اندر تک کہ آگ لگتی ہے. لیکن بہرحال اب دیکھیے کس کے نام قرعہ فال پڑتا ہے. جب تک یہ ولاگ پہنچے گا آپ تک ان کے پورٹ فولیو بھی پہنچ چکے ہوں گے. اب آ جائیے جناب محمد اورنگزیب صاحب. آپ کو پتہ ہے اورنگزیب صاحب ہائی کورٹ کے, سپریم کورٹ کے ایک جج ہوتے تھے, پہلے ہائی کورٹ میں لگے, لاہور ہائی کورٹ میں. خلیل الرحمان رمدے صاحب ان کے بھتیجے بھی ہیں اور ان کے داماد بھی ہیں. یہ ڈچ نیشنل تھے کیونکہ جب تک ان کی جو نوٹیفکیشن جو انہوں نے حلف اٹھایا اس کے, یہ انہوں نے اس سے پہلے اپنی ڈچ نیشنلٹی سرنڈر کر دی ہے. بہرحال پی آر ان کے پاس رہے گی نیدرلینڈ کی. پی آر کا مطلب ہوتا ہے پرماننٹ ریزیڈنس. تو جب آپ چاہیں پرماننٹ ریزیڈنس کو نیشنلٹی میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جناب احد خان چیمہ صاحب جی, یہ بہت بلو آئیڈ ہیں جناب شہباز شریف صاحب کے, اور احد خان چیمہ صاحب کی موجودگی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ عمران احمد خان نیازی کے خلاف 1 انچ بھی کارروائی نہیں ہونے دی جائے گی. کیونکہ احد خان چیمہ صاحب کو جب خاکسار نے یہ بتایا کہ یہ مقدمے جو ہیں ان کی فائلیں انویسٹیگیٹ ہو کے ڈاکٹر صاحب جو تھے, وہ جو ہوتے تھے یہاں پہ توقیر صاحب, ان کے پاس پہنچ چکی ہیں, تو ان کو ہی پرسو کر لیے جائیں, تو یہ باقاعدہ لڑ پڑے تھے آگے سے. انہوں نے کہا آپ کو ہم سے زیادہ پتہ ہے. تو پھر جب تک یہ رہیں 16 مہینے کے اندر کوئی ایک فائل انہوں نے باہر نہیں نکلنے دی عمران خان کے خلاف کرپشن کی. عمران یہ 16 مہینے کی کیئر ٹیکر حکومت گئی تو عمران خان کے خلاف مقدمے فائل ہوئے. احد چیمہ کی واحد ڈیوٹی یہ تھی کہ عمران احمد خان نیازی کے خلاف کوئی مقدمہ اگے نہ ود جائے. ٹھیک ہے. تو احد چیمہ صاحب کی موجودگی اس کابینہ میں اس امر کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ عمران احمد خان نیازی کے خلاف جتنے بھی مقدمات فائل ہوں گے بوگس ہوں گے. ٹھیک ہے. اور وہ ایسے گھٹیا قسم کے مقدمات ہوں گے, یا تو وہ پہلی سماعت میں اڑ جائیں گے یا پھر وہ پہلی اپیل میں اڑ جائیں گے. یہ اس بات کا اہتمام کریں گے. چونکہ میں خود یہ گناہ کر چکا ہوں تو لہٰذا میں اپنے مستقبل کے اوپر کانٹا پھیر رہا ہوں. ٹھیک ہے. سید محسن رضا نقوی صاحب جی, نقوی صاحب 24 ٹی وی کے مالک ہیں, اور انہوں نے پنجاب کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے طور پہ پچھلے 5 سال کے منصوبے بھی مکمل کیے ہیں, اور آئندہ 10 سال کے منصوبوں کا افتتاح بھی کر گئے ہیں. میں پچھلے دنوں گیا جناب, جو ہاسپٹل ہے ایمرجنسی میں جانا پڑ گیا, تھوڑے بہت مسائل تو اس عمر میں ہو ہی جاتے ہیں. تو رات کے 2:30 بجے تھے, اور الحمدللہ فرنٹ کا گیٹ ابھی تک نہیں بنا ہوا تھا. تو میں پچھلے گیٹ سے انٹر ہو کے وہ فرنٹ والے ایمرجنسی کے گیٹ پہ آیا, تو وہاں پہ ماشاءاللہ شاندار قسم کی ماربل کی ایک پلیک لگی ہوئی تھی, تختی لگی ہوئی تھی جس پہ لکھا تھا کہ اس کا افتتاح کیا ہے. فرنٹ گیٹ بندے اتھے پھٹے پئے ہوئے نے,
ਉੱਥੇ ਬਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਟਾਇਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ नहीं लगियां हुई, वो फ्रंट गेट बंद है, पिछले गेट से 2.5 किलोमीटर घूम के आए और फिर आप एमरजेंसी में पहुँचे। आधे मरीज़ तो रास्ते में ही अल्लाह ताला के पास चले जाते होंगे, जितना लंबा उन्होंने रास्ता बनाया हुआ था। खैर हमारी वो वाला तो कोई मसला नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी एमरजेंसी में जाके पता चला कि जनाब वो आपको वार्ड में रैफर कर देते। मैं वार्ड च गया तो वार्ड जाके जनाब बूहा खड़काया तो उन्होंने कहा कि जी अंदर कोई नहीं हैगा। मैं कहा तुसी कौन? उन्होंने कहा जी मैं स्टाफ। मैं कहा स्टाफ साहब वो मैनू रैफर किया है। उन्होंने कहा की मसला है? मैं कहा जी यह मसला है। उन्होंने कहा वो एडा बड़ा मसला नहीं हैगा, जाओ घर सोवो, सुबह आना। मैं कहा जी सुबह इत्थे आना है? नहीं OPD में आना। लो जनाब ये कह के तो उस खातून ने दोबारा दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं कहा जनाब मोहतरमा तुसी डॉक्टर को तो पूछ लवो, वैसे भी है ऑपरेशन थिएटर लिखा हुआ है बाहर, ठीक है, और ऑपरेशन थिएटर दे विच सोना मना है। उन्हें कहा तुहानू किने किया? इधर आ मैं तेनों दसां। उस तो बाद माई मैनू पै गई, ऐसी पई है कि मैं उत्थों दौड़दा होया सीढ़ियां लाया वा जिन्ना हस्पताल दीयां सीढ़ियां ते, पिछों तक माई दीयां आवाज़ां आ रही सन, खलोया तेरी अज तक। मैं नींद डिस्टर्ब कर दी थी रात के 2:30 बजे, 2:45 बजे होंगे। मुझे भी तकलीफ़ हो रही थी यार, मैंने जाके किसी को तो उठाना था। दोस्त अहबाब जो जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको मैंने इसलिए फ़ोन नहीं किया, मैं कहा यार वो भी सुते पे होंगे, इस वेले किनू उठाया जाए, ठीक है। लिहाजा मैंने कहा कि नहीं बजुर्गों गड्डी कड्डो तो चलने अब मैं, ठीक है जी। मैं डिप्टी नाल लैके चला गया, जनाब अगों बिस्ती करवा के कोई घंटा 2 घंटे खजल खार होके प्राइवेट सेक्टर के इंडस हॉस्पिटल वालों के यहाँ गया। इंडस हॉस्पिटल के अंदर मेरा ख्याल फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर MBBS की बच्चियाँ बैठी हुई थी और उन्होंने कहा कि अंकल वेरी फ्रैंकली हमें इसका जो आप बता रहे हैं इसकी समझ नहीं आ रही और हम आपको कोई गलत इंजेक्शन या वो नहीं देना चाह रहे, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप जना चले जाएं, आप अंदाज़ा फरमाएं। और ये इंडस वाले चोरों ने कितनी ज़कात इकट्ठी करनी, और वहाँ पे मैं कहा बेटा कोई सीनियर डॉक्टर नहीं? उन्होंने कहा नहीं वो चले गए, सोने चले गए। मैं कहा उठा लें उनको? नहीं, उन्होंने मना किया था। ये इंडस हॉस्पिटल जो LD एवेन्यू 1 के अंदर वाक़या है, इश्तिहार दे दे कि ये आपको बताएंगे कि हज़रत ईसा के बाद यही हैं जो आपको अपनी बीमारियों की शिफा देते हैं, ठीक है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ठीक, नकले कुफर नबाशत। लेकिन आप इनके इश्तिहार देख लें और ज़कात ले और करने के लिए जो ये ड्रामे करा रहे हैं, लोगों से अदाकारियाँ करवा रहे होते हैं। और करतूत ए वे कि रात में एमरजेंसी चले गए हो तो वो बच्ची की मेहरबानी है। अगर वो मुझे इंजेक्शन ठोक देती तो आज मैं कितों फीलाग करता या तुम्हारे सामने बैठा हूँ, कोई पता नहीं, ठीक है। उसने कहा कि ये हमारी, उसने बाकायदा पढ़ा लिखा पूछा ये वो, उसने कहा मैं समझ नहीं आ रही, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाएं। तो ये 3 हॉस्पिटल थे जो मैंने उस रात में 2 घंटे 1.5 घंटे के अंदर फिरे और उसके बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। हर कोई कहता है मैं बहुत अच्छा हूँ। तो एनी हाउ जी, कबीना जी वफ़द ने हलफ उठा लिया। इसके अंदर मेरे रिलेटेड जो है, जिसने मेरा केस वापस लेना या ख़त्म करना है, वो है सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब। और सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब जो हैं उनके ज़ेरे तहत जो महकमे होंगे वो साड़ा केस वापस लैणगे, तो नहीं लैणगे तो फिर नकवी साहब ट्विटर ते मौजूद ही ने टैग कर करके तस्वीरें कर लाँगे, ठीक है। हर अदालत की पेशी की आज जो है हम भी अपने उसका ऐलान कर रहे हैं। आज के बाद हर अदालती पेशी की तारीख पोस्ट शेयर की जाएगी, व्लॉग के अंदर उसका एहतमाम किया जाएगा और मोहसिन रज़ा नकवी साहब को टैग किया जाएगा। एंज तो फिर एंज ही सही। अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग के अंदर फिर हाज़िरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।